السلام علیکم خواتین حضرات۔ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے چانسز اس کے کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ٹیم کو بھیجا جائے وہاں پہ جو ان کے ساتھ کم از کم مذاکرات کا آغاز کر سکے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو 4 5 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے یہ دہشت گرد ہیں اور یہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اسی کے ساتھ اب یہ بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ لاشیں گری ہیں وہاں پہ، حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اس کا تجزیہ کریں گے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو ایک ایشو تھا، آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پریس کو جو نیشنل پریس کلب ہے، وہاں پہ آج پولیس نے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پریس کلب کے اندر پولیس چلی جائے، اور اندر جا کے انہوں نے پھر صحافیوں کو مارا ہے باقاعدہ، اور اس کا ذرا دیکھیں گے کہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ مریم نواز جو ہیں ان کی لگتا ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کے خلاف کافی بیانات دینا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان اور گنڈا پور کا جو معاملہ ہے اس کا بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے، اور اس میں سے کیا کیا چیزیں نکل سکتی ہیں آئندہ چند دنوں میں۔ اور پھر اوبیسلی موسٹ امپورٹنٹلی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، غزہ کا جو صورتحال ہے، آج ہی اسرائیل نے غزہ میں لوگوں کو کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ تمام سویلینز جو نہیں جائیں گے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور ٹیررسٹ سمجھ کے ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو خیر وہ ٹیررزم کے بغیر ہی سب کو مار رہے ہیں، اور آج بھی کافی لوگوں کو انہوں نے مارا، اور پہلے ایک جگہ پہ بھیجا، پھر ان کو وہیں پہ جا کے جیسے وہ پہنچے وہاں پہ پھر مار دیا۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے سمودھ فلوٹیلا جو ہے اس کے بھی اٹیک انہوں نے کیا ہے، اور سینیٹر مشتاق اور سمیت 400 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس ساری صورتحال کا ذرا جائزہ لیتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر پاکستان جناب کرامت اللہ گوہری صاحب۔ گوہری صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام کسانا۔ بہت شکریہ گوہری صاحب۔ ٹو اسٹارٹ ود، یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھانے کی بجائے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی بجائے، یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور اب جا کے کہنے کہ جی ہم ان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو یہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں جی یہ لوگ؟ کسانا صاحب، یہ تو ہمارے جو حکمراں طبقہ ہے، یا ٹولہ جسے میں کہتا ہوں، حکمراں ٹولہ، اس کا وتیرہ یہی ہے کہ جو ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھے، جو ان کو اپنا مخالف نظر آئے، اس پر دہشت گرد ہونے کا اور کسی بیرونی طاقت کا ایجنٹ ہونے کا لیبل چسپاں ہو جاتا ہے۔ تو ان کو، آپ نے صحیح فرمایا کہ ان لوگوں کو بالکل کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی دانش نہیں ہے، کوئی وراثت ان میں نہیں ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آزاد کشمیر میں وہی رویہ، وہی جارحیت، وہی طاقت کا استعمال کریں گے جس کا الزام ہم ہندوستان پر اس کے مقبوضہ کشمیر میں عائد کرتے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں نا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ اس غیر جمہوری رویے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس کے تحت پورے پاکستان کو فسطائیت کے نظام کا غلام بنایا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ان کی بات کو سمجھا جائے، ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، ہمارے حکمرانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کو، چاہے وہ مسئلہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، اس کو طاقت کے بلبوتے پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ غور تو صاحب ان کے جو مطالبات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ہیں؟ ان میں کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے جو کہ نہیں مانی جانی چاہیے؟ نہیں، بالکل آئینی ہے۔ اور دیکھیے، آئین، پاکستان کا آئین جمہور کو، عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن بالکل۔ ان کے پرامن احتجاج کو جب طاقت کے بل پر، ڈنڈے کے زور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر وہاں سے عوام کا جو رویہ ہے وہ، اس کو آپ عوام کو الزام نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، جب آپ کسی کی پیٹھ دیوار سے لگا دیں تو اس کے پاس اور کیا بچتا ہے سوائے اس کے کہ وہ پلٹ کے آپ پہ وار کرے۔ اور یہی آزاد کشمیری میں ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے، ان کے مطالبات کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی جاتی، اس تدبر سے کام لیا جاتا، وہاں پر
ہم نے وہاں پہ بھی انہوں نے حکومت بدلی تھی نا, وہاں پہ بھی تو کٹپتلی. حکومت بدلی تھی اور پھر طاقت کے بل پر حکومت کر رہے ہیں, عوام کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں, عوام کے جائز مطالبات کو رد کیا جا رہا ہے, ان کو غیر مستحق قرار دیا اور جا ویسے رہا وہاں پہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہو چکی بھی ہے. ہے. وہ کرپشن تو پورے پاکستان میں ہے کسانہ صاحب, ہاں. لیکن آزاد کشمیر کے عوام کو میں حریت کا جذبہ زیادہ ہے, لہذا ان کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ ان پر جو نظام مسلط کر دیا گیا ہے وہ کرپشن کا کاروبار ہے اور وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. جس لیکن طرح مودی سے صاحب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جس طرح ابھی ہم نے شروع میں بتایا کہ نیشنل پریس کلب کے اوپر اٹیک کیا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ طاقت کے ساتھ ہر چیز کو ٹیکل کرنا ہے اور اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہے کیل کی طرح, اس کو ٹھوکنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان کو, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جی؟ یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اخلاقی اور تہذیبی زوال. دیکھیے پاکستان پر 70 برس سے زیادہ ہو گئے عسکری آمریت مسلط ہے. اس نے کبھی جمہوریت کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا, جمہوری نظام کو کبھی جڑ پکڑنے نہیں دیا گیا. ایک طرح سے عسکری آمریت ملک پر مسلط رہی ہے, مسلسل مسلط رہی ہے, لیکن پہلے آمروں کا رویہ اتنا قابل مذمت نہیں تھا جتنا اس وقت کے عسکری آمروں کا ہے. اور یہ افسوس کی بات صرف نہیں ہے بلکہ لمحہ فکریہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ ویژول دکھا رہے ہیں, کس طرح سے پولیس والے پریس کلب میں ہاں جی. گھس کر صحافیوں کے ساتھ وہ تشدد کر رہے ہیں, وہ سلوک کر رہے ہیں جو ایک عام شہری کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. صحافی Absolutely. ملک کے عوام کے ترجمان ہوتے ہیں, ان کے جذبات کے نقیب ہوتے ہیں, ملک کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں, لیکن جب صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا تشدد آمیز رویہ آزمایا جائے, استعمال کیا جائے, تو پھر آپ کیا بچت اور رہتا آپ ہے. یہ دیکھیں غوری صاحب, ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ وہ ڈنڈے باقاعدہ طور پہ اتنے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ مار رہے ہیں. کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, کسی کی بازو, کسی کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, یہ دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ اٹ. تو شرم و حیا تو کسانہ صاحب اس نظام میں سے بالکل اٹھ گئی ہے, وہ ناپید ہو گئی ہے, انخا ہو یہ گئی دیکھیں ہے. اس لیے کہ پولیس والے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو حکم دینے والوں کا رویہ کیا ہے, وہ عوام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, عوام کی توقیر اور احترام ان کی نظروں میں کیا ہے. تو وہ دس از جو انبلیویبل. ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک کو دیکھ کر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو یہاں تو بالکل. یہی ہو رہا ہے کہ تشدد اور طاقت کا بیجا استعمال, بے محل استعمال, وہ اوپر سے شروع ہوا ہے اور وہ نیچے کی طرف سفر کر رہا ہے. تو اور ہر یہ شخص جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, وہ اپنے ڈنڈے کو بے محابہ استعمال کرتا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ میں بلکہ ایک اور آپ کو پکچر دکھاتا ہوں, یہ ذرا دیکھیے گا. یہ صحافی کو اس نے گربان سے پکڑا ہوا ہے, یہ جی پولیس والا ہے. جی. جب اور جب یہ پولیس جب پولیس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی, جب اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, جب اس کے طاقت کے بیجا استعمال پر اس کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی, تو پولیس والے تو شیر ہو جائیں گے. دیکھیں نا, ان کے ہاتھ میں طاقت ہے اور ان کی سرپرستی کرنے والے ان سے ان کو اذن عام دے رہے ہیں, ان کو بلینک چیک دے دیا گیا ہے کہ تم عوام کے ساتھ جو چاہو کرو, as long as our power base is not tarnished. ایبسلیوٹلی وہی ہو رہا ہے. اچھا, لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب وغیرہ جو ہیں, ان سے جا کے گفتگو کریں گے تو کیا یہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا یہ گیو ان کریں گے حکومت والے؟ رانا ثناء اللہ جیسے شخص پر اعتماد کرنا, یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کردار کا حامل شخص کوئی مثبت کارروائی کر سکے گا, کوئی مثبت حل تلاش کر سکے گا, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کسانہ صاحب. جو ایسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ توقع کریں کہ کیکر کے پیڑ پر آم اگائیں گے, اوئے ہوئے ہوئے.
رانا ثناءاللہ یا خواجہ آصف جیسے لوگ جب حکومت کے وزیر ہوں، مشیر ہوں، تو حکومت کا جو کردار اور احوال ہو سکتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، ذرا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ آج کل کافی گرمی دکھا رہی ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی. یہ اچانک ان کے یہ بھی کوئی نورہ کشتی ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ان کے درمیان کچھ دراڑیں آ گئی ہیں؟ دراڑیں آ گئی ہیں، اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ مریم نواز چونکہ عسکری قیادت کی منظور نظر ہیں، لہذا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ویٹو پاور ہے، کہ وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں اور ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. ان کے رویوں پر، ان کے کردار پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی. یہ مسئلہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروعات اس کی اس نہر میں ہے جو چولستان میں بنانا چاہتے ہیں. اور چولستان کی نہر کا جو منصوبہ ہے وہ بنیادی طور پر تو ہمارے جرنیلوں کا منصوبہ ہے نا، اس لیے کہ وہ چولستان کی زمینیں جو ان کو الاٹ کی گئی ہیں، جو ان کو دے دی گئی ہیں، وہ اب ان بنجر زمینوں کو آباد کرنا چاہتے آباد بھی ہیں، تو کرنا ہے. اور دریائے سندھ کے پانی سے ان کو سیراب کرنا چاہتے ہیں. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر سندھ کے پانی کو چولستان میں تقسیم کر دیا گیا تو پھر ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، ان کی زمینیں قابل کاشت نہیں رہیں گی. اور چونکہ پیپلز پارٹی کی جو پاور بیس ہے وہ تو سندھ کے دیہات میں ہی ہے نا، سندھ کے دیہاتوں میں وہیں وڈیرہ شاہی کا تسلط ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی مفادات پر آنچ آ رہی ہے، لہذا ان کا قضیہ شروع ہو گیا پنجاب کے ساتھ. لیکن مریم نواز نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. دیکھیے نا، آپ نے ان کا وہ بیان پڑھا تھا کہ یہ پانی، پنجاب کا پانی تو میرا پانی ہے، اور یہ پنجاب کی زمینیں میری زمینیں ہیں، پنجاب کی دولت میری دولت ہے. تو اس طرح کا جب رویہ ہو فرعونیت کا، انانیت کا، تو جوتیوں میں دال تو بٹے گی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ اختلافات پیدا ہوں گے، یا یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے دونوں کے سروں پر جو سایہ ہے وہ تو عسکری قیادت کا ہے، اور عسکری قیادت یہ چاہتی ہے کہ یہ دونوں متحد رہیں، تاکہ ان کی نظر میں جو تحریک انصاف کا اور عمران کا جو زہر جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کا تریاق فراہم ہو سکے. اور آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ عمران خان نے کیا کہا تھا. عمران خان کا یہ قول آج یاد رکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہیں، لیکن میرے خلاف یہ متحد ہو جائیں گی، ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جائیں گی. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا کہ انہی دونوں پارٹیوں نے عسکری قیادت کے ایما پر ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، عمران کے خلاف تحریک جو تحریک لائے تھے اسمبلی میں اور جس کو پاس کیا گیا. تو یہ ان کے مفادات مشترک ہیں. اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ یور enemy is my best friend. تو ان کے مفادات مشترک ہیں. یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. ان سے یہ توقع آپ نہ رکھیے کہ ان میں اتنی غیرت ہوگی، ان کی شرم ہوگی، اتنی حیا ہوگی کہ یہ ایک موقف پر ڈٹے رہیں اور اس کی خاطر اقتدار سے محروم ہو جائیں. یہ نہیں، اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں. یہ تو وہ چیوٹیاں ہیں جو اپنے بل کو آخر تک استعمال کرتی رہتی ہیں. اور اچھا، یہ جو عمران خان صاحب آپ نے ذکر کیا، ان کے ساتھ ابھی آپ نے ریسنٹ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی،
اس کا دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے آ کے باہر جیل سے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان کے ساتھ، تو پھر ان کی ہمشیرہ محترمہ کے بارے میں ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں اور یہ ہیں جی اور وہ ہیں اور یہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں. تو اس کے بعد ابھی جو ہے صورتحال، کیا ابھی اتنی عدم اعتماد کے بعد کیا گنڈا پور صاحب کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پارٹی اس طرح کی ہو چکی بھی ہے تو پھر ہی مسٹ ریزائن اینڈ لیو؟ کسانہ صاحب دیکھیے، استعفیٰ وہاں اقتدار سے وہ لوگ دیتے ہیں جن میں شرم و حیا ہوتی ہے. جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں، وہ کرسی چھوڑتے ہیں. یہ تو بے غیرت، بے حیا، بے شرم لوگ ہیں جو کرسی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے آخر وقت تک چمٹے رہتے ہیں جب تک ممکن ہو. اور یہ گنڈا پور تو انتہائی شرمناک کردار کا حامل شخص ہے. یہ تو دنیا جانتی ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ یہ جرنیلوں کا گماشتہ ہے، ایجنٹ ہے، اور یہ پارٹی کی صفوں میں وہی کردار ادا کر رہا ہے جو ٹروجن ہارس کیا کرتے ہیں. اب یہ الزام 26 نومبر لگانا، کو آپ کو یاد ہوگا نا، 26 نومبر کو بھی اس نے یہی کیا تھا. اس نے یہی کیا تھا. اور یہ اس پر بھروسہ کرنا کہ یہ عمران سے وفادار رہے گا یا تحریک انصاف کے منشور سے یہ منسلک رہے گا، یہ تو بالکل بے بے نہ پوری ہونے والی آس ہے. اب یہ اپنے کردار میں ایک اور شرمناک پہلو یہ اس نے داخل کیا ہے کہ یہ علیمہ خان پر الزام لگا رہا ہے. دیکھیے، علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، اور میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو قول صادق ہے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، تو ظاہر ہے کہ بہن کی ہمدردیاں، بہن کی محبت وہ اپنے بھائی کے لیے ہر غرض، ہر مفاد سے بالاتر ہوتی ہے. تو یہ سمجھنا یا گنڈا پور کے اس بےہودہ بیان پر یقین کرنا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنٹ ہے اور وہ پارٹی کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں اور خود پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، اس سے زیادہ بےہودہ اور رقیق الزام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب بیسیکلی پھر یہی ہے کہ جو پی ٹی اے کی قیادت باہر ہے، اس میں سے اللہ ماشاء اللہ نکال دیں کچھ ایک دو لوگوں کو، لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری جو قیادت ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ پارٹی کی قیادت کر سکے یا پارٹی کو آگے لے کے جا سکے اکارڈنگ ٹو ہز عمران خانز آئیڈیلز. ہاں بالکل. اور میں یہ کہوں گا کہ عمران کے مخالف، بلکہ عمران کے دشمن کہنا چاہیے ان کو، اس لیے کہ ہمارے جو عسکری آمر ہیں انہوں نے تو عمران خان کی مخالفت اور عمران خان کو حبس بیجا میں رکھنے کا جو منشور ہے اس کو اپنے لیے حرف آخر قرار دے دیا ہے. وہ تو ذاتی دشمنی کے اثر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے جیل کی سلاخوں سے باہر نہ آنے دیا جائے. اور یہ جو پارٹی کی صفوں میں انتشار اور عدم اتحاد پیدا کرنے والی مہم ہے، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو گھسائے ہوئے ٹروجن ہارسز ہیں انہوں نے پارٹی کی صفوں کو منتشر کر دیا ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کسانہ صاحب کہ پارٹی کا بنانے والا، پارٹی کا بانی، مبانی اور پارٹی کی اصل روح عمران خان کی ذات ہے، اور عمران خان 2 برس سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے. ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی، ذرا آخر میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ اس وقت جو ٹاپک ہے، اور وہ ہے غزہ کا. غزہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو پلان بنایا گیا غوری صاحب، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے بغیر سوچے سمجھے شاہ کے وفادار بنتے ہوئے ہم نے ٹویٹ کیا اور اس پلان کو ہم نے آن کر لیا. اور اب جیسے آن کیا پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ پبلک اوپینین بالکل چینج ہو گئی، اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اچھا، اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو غزہ کا پلان ہے، وہ جو باقی مسلم ممالک بھی ہیں وہ بھی اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے صورتحال وہ کیسے بنے گی؟ کیونکہ اگر یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن،
تو پھر ہوگا کیا؟ पठाना साहब देखिए, ये जो सबक हमें अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ ने पढ़ाया है, जी इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। इससे हमें नसीहत अपने आइंदा के लिए, अपने मुस्तकबिल के मंशूर और लाहिया अमल के लिए इससे सबक लेना चाहिए। हुआ क्या है, आज आपने अगर वो डॉन का इदारिया पढ़ा हो, बहुत अच्छा इदारिया लिखा, उसने यही कहा है कि लगता ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर 7 ममालिक, जो 8 ममालिक उस मीटिंग में शामिल थे जो ट्रंप ने 23 सितंबर को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में की थी, और जिसमें पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया और तुर्की और कतर और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन और मिस्र के सरबराहान मुमलिकत या सरबराहान हुकूमत शामिल थे। तो लगता यह है कि वो डॉन के अल्फाज में ट्रंप और नेतन्याहू ने इनको अपने हाथों में कठपुतली बना दिया है, खिलौना बना दिया है, और ये उस जाल में बिला आंखें सोचे समझे बगैर आंखें बंद करके घुस गए हैं, दाखिल हो गए हैं। जो जाल ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलके बिछाया था, हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमारे कठपुतली वजीर आजम को बहुत जल्दी थी। वो जब ट्रंप की तकरीर जारी थी, उसके ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने मुबारकबाद का और तहनीत का पैगाम भेज दिया था कि ये चाह रहे थे ना कि दुनिया में ये कहा जाए कि जी सबसे पहले पाकिस्तान ने किया है। हाँ, नहीं, पाकिस्तान ने किया, और इन्होंने ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज के लिए जो नामजद किया है, उसके लिए जवाब फराहम करना था। ये तो समझ रहे थे कि हमने बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा मार्का सर किया है कि अमेरिका को हमने वो मशवरा दिया है कि अमेरिका उस पर अमल कर रहा है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलके जो खिचड़ी पकाई है, उसमें से वो तमाम चावल और दाल निकाल के फेंक दिए हैं, हाँ। जो मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत ने ट्रंप को पेश किए थे अपनी मीटिंग। अच्छा गौरी साहब, मैं ना आपको एक साउंड सुनाता हूँ, उससे आपको, ये आयशा सिद्दीका साहिबा का ये साउंड है, ये मैं आपको सुनाता हूँ, जरा इसको जरा आप देखिएगा और फिर मैं चाहूंगा इस पर आप कमेंट करें। एक तरह से देखें तो आपने सिग्नलिंग भी इजराइल को भी आप सिग्नलिंग कर रहे थे। आप शमा जुनेजो को लेके गए, जो कि कहती ये है कि जी इजराइल को के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। आपकी टीम में या आपके साथ लगे हुए बहुत सारे लोग हैं, और मैं नाम नहीं यहाँ लूंगी, पर 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान में ऐसे लोग आए हैं जो कि और आके गए हैं और यहाँ दौरे करके गए हैं, लोगों से मिल के गए हैं। डिसीजन मेकिंग लेवल पे पता नहीं हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली मदारिस में गए हैं और मजहबी तंजीमों में गए हैं, जो कि इजराइल का सौदा बेचते हैं अमेरिका में। तो आपने आने दिया और ये आपकी नॉलेज में था, तो आप एक तरीके से एक बिल्डअप कर रहे थे कि देखो हम जो है वो हमारे साथ हमारा कोई इजराइल को आप मैसेजिंग कर रहे होंगे कि भाई कोई झगड़ा नहीं है, सो अगर हम आते हैं किसी फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो एक्सेप्ट इट। और दूसरी वेरी वेरी क्रिटिकल, प्लान के मुताबिक जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसने तो इजरायली फोर्स के साथ काम करना है। जी हाँ। तो आप वो भी मतलब ये कि रजामंदी, घर से रजामंदी करके चले थे कि ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ करेंगे, बेशक स्टेबलाइजेशन के नाम पे, लेकिन करें। अब ये जो बात है गौरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना कि उन्होंने एक तो ये कहा कि लोग आते रहे हैं और वो आके पाकिस्तान का दौरा करते रहे हैं और लोगों से मिलते रहे हैं जो कि इस्राएली सौदा बेचते हैं, ये उनके अल्फाज हैं। अब एक ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जो पाकिस्तान में ऐसे लोगों को क्यों आने दिया गया, कैसे आए वो लोग, और गवर्नमेंट को पता था। दूसरा वो ये कह रही है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम के साथ जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप, इसका मतलब है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इस्राएली फौज के साथ शाना बशाना वहाँ पे मौजूद होगी और उनको सपोर्टिंग रोल में वो वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान की बिल्कुल जो रेसन देतगो है उसके खिलाफ है।
कसाना साहब, रोना तो ये है, अलमिया तो ये है कि ये जो हमारे मुल्क की मौजूदा अस्करी और मखलूत सियासी सरबराही है, जो हाकमियत है, जो एक मुक्तदर टोला है, वो इन बारीकियों पर गौर नहीं करता, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जानबूझकर इनसे सरफ नज़र करता है। और देखिए, ये जो सऊदी अरब के साथ नाम नेहाद दिफाई इत्तेहाद हुआ है, ये भी एक तरह से एक लिबादा फराहम करता है कि जिस दिन सऊदी अरब इजराइल के वजूद को तस्लीम कर ले और उसके साथ ऑटोमेटिकली कायम कर ले, तो लामोहाला पाकिस्तान भी फिर उसी रविश पर चलेगा। और ये भी आई वॉश था फिर बेसिकली। और ये जो सिद्दीका साहिबा ने ये बात कही है, तो ये एक अरसे से सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में हमारे उस वक्त के वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी महमूद कसूरी साहब ने इजराइल के वजीर खारजा से मुलाकात की थी, वो तुर्की में हुई थी, जिस पर मुझे याद आया कि मैं जब वहाँ तुर्की में सफ़ीर था तो मुझे भी ये मशवरा देने वाला मेरा मिलिट्री अटैशी था कि वो आप इजराइल के सफ़ीर से मुलाकात कर लें। वो ये चाहता है कि आप उनसे मुलाकात करें, बल्कि उसको ये भी मालूम था कि मैं शाम को हस्ब आदत चहलकदमी के लिए निकलता था, तो उसको मालूम था कि मैं अपनी चहलकदमी के दौरान उसके घर के करीब से गुजरता था। तो हमारे मिलिट्री अटैशी साहब को ये मशवरा दिया गया कि अपने सफ़ीर से कहो कि वो अपनी चहलकदमी के दौरान मेरे घर में आ जाए, वहाँ मुलाकात हो सकती है। मैंने कहा उसको ये बता देना कि हम इजराइल को नाजायज़ रियासत समझते हैं और हमारे बाबाए कौम ने खुलकर इजराइली रियासत के क़याम की मजम्मत की थी, उसकी मुखालफत की थी, और फ़लस्तीन को तकसीम करने का जो मंसूबा बनाया गया था, जो जिस मंसूबे को बहरहाल बरूए कार लाया गया, उसकी हमारे बाबाए कौम ने मुखालफत की थी, मजम्मत की थी। तो मैं न सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से, बल्कि बाबाए कौम के एक अदना परस्तार के तौर पर अपने आप को इसके लिए बिल्कुल आमादा नहीं पाता कि मैं इजराइल के सफीर के साथ कोई राब्ता। आपने तो व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन देखें ना, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को आपको याद होगा कि उन्होंने अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो फंक्शन था, इवेंट था, जो मैनहट्टन में हुआ था, मैं वहां पे था, मैंने वो खुद अटेंड किया हुआ है। वो उन्होंने अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस, जिसके अभी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ को भी मिले हैं, उसी अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस का जो इवेंट था, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एड्रेस किया था। आप जरा अंदाजा कीजिए कि प्रेसिडेंट साहब वहां पे मौजूद थे। तो मैं यही बात तो आपके ज़हन नशीन कराना चाह रहा हूँ कसाना साहब, कि हमारे जो अस्करी क़यादत जो अपने आप को मुल्क का मुहाफ़िज़ गर्दानती है, जो अपने आप को पाकिस्तान का मालिक व मुख्तार समझती है, उसकी ज़हनी रविश एक अरसे से, आज से नहीं बल्कि बरसों से यही चली आ रही है कि इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। उसमें हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, बल्कि फायदे का सौदा होगा। और यही वो चूरन है जो शमा जुनेजो बेचती आई हैं। और कितने बेशर्म बेगैरत लोग हैं हमारे वज़रा और मुशीर और हमारे वज़ीर आज़म समेत, कि जो उस खातून के वजूद से इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि किसने उसको जनरल असेंबली में बिठाया था, सलामती कौंसिल में बिठाया था, हम तो इस खातून को जानते नहीं। जबकि वो अपने एक्स अकाउंट पर ये कह रही हैं कि मैं तो वजीर आजम की मुशीर हूँ, मैं उनको मशवरे देती हूँ, न सिर्फ मशवरे देती हूँ बल्कि उनकी तकरीरें भी मैं लिखती हूँ। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गौरी साहब। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर तफसील से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।